ہم نے کہا تمہارا کتا پچھلے جنم میں تمہارے دادا جی تھے، تمہارے دادا جی ہی جنم میں کتا بن کے آئے ہیں۔ پنرجنم نیکسٹ زندگی کہیں نہ کہیں یہاں پیدا ہوا ہے، امریکہ میں کریں گا بلجی، کدھر بھی وید میں نہیں لکھا ہے، وید میں کہیں نہیں لکھا ہے، یہ پنڈتوں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے۔ مہاراج جی کیا کہہ رہے ہو، ہمارے دادا جی کتا؟ ہم نے کہا تمہارے دادا جی جب مرے تو ان کو یہی لگا ہمارے گھر کی رکشا کون کرے گا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں جئیں گے، اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے، پھر آپ مر جائیں گے، پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی۔ السلام علیکم دوستو، ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم ایک دن مرنے والے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد اگر کسی نے اس دنیا میں اچھائی کیا تو اس کو جنت ملے گی، اگر کسی نے برائی کیا تو اس کو جہنم ملے گی۔ ہمارے اسلام میں کوئی پنرجنم نہیں ہے، یعنی کہ پیدا ہونے کے بعد دوسرے جنم کے بعد پیدا ہونا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہندو دھرم میں پنرجنم ہے۔ اگر کسی نے اس دنیا میں اچھائی کیا تو پنرجنم میں اور اچھائی ہوگا، اگر کسی نے اس دنیا میں برائی کیا یا پاپ کیا تو پنرجنم میں کتا یا بلی یا سور پیدا ہو کر نکلے گی۔ پنرجنم اور قیامت کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہندو دھرم میں کیا ہے اور مسلم دھرم میں کیا ہے، ہم پورے جانیں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا کتا پچھلے جنم میں تمہارے دادا جی تھے، تمہارے دادا جی ہی جنم میں کتا بن کے آئے ہیں۔ پنرجنم نیکسٹ زندگی کہیں نہ کہیں یہاں پیدا ہوا ہے، امریکہ میں کریں گا بلجی، کدھر بھی وید میں نہیں لکھا ہے، وید میں کہیں نہیں لکھا ہے، یہ پنڈتوں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے۔ مہاراج جی کیا کہہ رہے ہو، ہمارے دادا جی کتا؟ ہم نے کہا تمہارے دادا جی جب مرے تو ان کو یہی لگا ہمارے گھر کی رکشا کون کرے گا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں جئیں گے، اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے، پھر آپ مر جائیں گے، پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی۔ میں نے کہا پنر کا مطلب نیکسٹ، جنم مطلب برتھ، نیکسٹ برتھ۔ اسلام بھی اس میں مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ہم نیکسٹ دنیا میں آئیں گے، یہ وید کہتا ہے، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو وجود میں آیا سمسکارا، اس کا ذکر وید میں نہیں ہے۔ یہ ہندو پنڈتوں نے کہا سمسکارا کے بارے میں، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھا سکتے تھے کہ لوگ کیوں غریب پیدا ہوتے، کیوں لاچار پیدا ہوتے، کیوں کنجنیٹل ہارٹ سے، تو یہ نہیں پتا ہونے کی وجہ سے فلسفی وجود میں آئی۔ لیکن وید میں صرف لکھا ہے پنرجنم، جو قرآن میں لکھا ہے، سکھ دھرم میں لکھا ہے، کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ماننا کہ برتھ پھر ڈیتھ پھر برتھ پھر ڈیتھ پھر برتھ پھر ڈیتھ، یہ سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے۔ I can give you another quotation why it's not possible۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو کس لاجک پہ آپ سنتوشٹ نہیں ہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے سکھ دھرم میں یہ مانا جاتا ہے کہ کسی ویکتی کی مرتیو ہوئی ہے، وہ کہیں نہ کہیں پھر جنم لے گا، کیا اسلام اس کو مانتی ہے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں نہیں، صرف ایک جگہ لیں گے، آخری نیکسٹ زندگی، اور یہی صحیح معنوں میں وید میں لکھا ہے، پنرجنم نیکسٹ زندگی کہیں نہ کہیں یہاں پیدا ہوا ہے، امریکہ میں کریں گا بلجی، کدھر بھی وید میں نہیں لکھا ہے، وید میں کہیں نہیں لکھا ہے، یہ پنڈتوں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے۔ پنرجنم جو قرآن میں ہے اور وید میں ہے، اس کے معنی نیکسٹ لائف، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہاں لیں گا نہیں، ایک ہی جگہ آخرت میں۔ اور کیونکہ سائنٹیفکلی یہ لوگ جو کہتے سمسکارا، کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے، اچھے کام کریں گے تو اگلے جنم میں آپ انسان بنیں گے، برابر کہ نہیں؟ سورگ میں جائیں گے تو سورگ میں جائیں گے تو آنے کی ضرورت کیا؟ پھر سورگ میں رہنا اچھا نا، دھرتی پہ کیوں آئیں گے؟ پھر کچھ مطلب میں سورگ میں جا کے پھر واپس آتے، اگر سورگ میں جا کے انعام مل گیا تو یہاں واپس کیا آتے؟ اگر نرک میں گئے تو واپس یہاں زندگی میں آ کے فائدہ کیا؟ اگر آپ کو سزا مل گئی تو یہاں پھر آپ آ کے کیوں کتا بلی بنتے؟ اگر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں کرائم بڑھ رہا ہے کیا گھٹ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ بڑھ رہا ہے، آپ مانتے نا؟ میں بھی مانتا ہوں۔ یہ جو فلسفی سمسکارا کی، اگر برے کام کرے گا انسان تو اگلے اس میں وہ بنے گا لیس، اچھے کام کرے گا تو بنے گا انسان۔ کرائم جب بڑھ رہی ہے، انسان کی تعداد بڑھ رہی ہے کیا گھٹ رہی ہے؟ میرے سمجھ سے تو گھٹنی چاہیے، لیکن نہیں گھٹ رہی ہے، اس کا مطلب لاجک غلط ہے نا آپ کی؟ جی ہاں برابر، تو یہ لاجک ہے نا، آپ مان گئے تو قبول کرو۔ ابھی جو پنرجنم ہے وید میں، سکھزم میں، اسلام میں یکساں ہے، کیا اگلے بار جیئیں گے،
ایک بار مریں گے, اگلی بار آپ کا حساب کتاب ہوگا, ڈے آف ججمنٹ. اور پھر آپ حساب کتاب کے حساب سے جیسے آپ نے اعمال کیے, جیسے آپ نے کرم کیے اس دنیا میں, اس طریقے سے آپ سورگ یا نرک میں جائیں گے. بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرموں کا پھل ملا ہے. اگر ایک 2 دن یا 2 مہینے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرموں کا پھل؟ یہ سوال ایک اہم سوال تھا. اور آپ دیکھیں گے دھارمک کتاب چاہے قرآن یا وید میں, قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے, اس دنیا میں جئیں گے, اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے. پھر آپ مر جائیں گے, پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی. وید میں آپ پڑھیں گے, وید میں بھی پڑھیں گے, رگ وید میں جلد نمبر 10 میں, اس میں لکھا ہے کہ پنرجنم, پنر مطلب نیکسٹ, اگلا, جنم مطلب برتھ, پنرجنم مطلب نیکسٹ برتھ, ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے پنرجنم نیکسٹ برتھ. لیکن جو وید کے ودوان اس کو مان گئے, لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا, ایشور, بھگوان, اللہ وہ تو جسٹ ایک دم وہ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے, ناانصافی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو یہ 2 مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سزا ملی. اسی لیے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لے کے آئے جسے سنسکرت میں کہتے ہیں سمسکارا. سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے, وید میں لکھا ہے پنرجنم, میں اس کو مانتا ہوں. دوسری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سمسکارا. سمسکارا مینس سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ, برتھ اینڈ ریبرتھ. سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے, پھر مریں گے, پھر آئیں گے, پھر مریں گے, پھر آئیں گے. تو پھر ایک نئی فلسفی, ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں, اور کہنے لگے کہ انسان ہر جیوت چیز الگ الگ روپ لیتا ہے. اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا, برے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا. سب سے اچھا روپ ہے انسان کا, اور انسان بنیں گے 7 بار. برے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بھیڑ, بکری. اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان. اور اگر کوئی انسان 2 سال کا بچہ مر جاتا ہے, اس نے پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے. یہ سمسکارا ہے جو وید میں کہاں نے لکھا ہے. یہ پنڈتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا. اسی لیے آج عام ہندو سمسکارا میں مانتا ہے پنرجنم. پنرجنم میں بھی مانتا ہوں. پنرجنم مطلب پنر مطلب نیکسٹ, جنم مطلب زندگی, میں بھی مانتا ہوں, قرآن میں لکھا ہے. لیکن پنرجنم کا یہ نہیں موت زندگی, موت زندگی. پنرجنم نیکسٹ زندگی, میں مانتا ہوں, اس میں قرآن میں بھی لکھا ہے. لیکن یہ پنرجنم کو ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں آتے, پھر مریں گے, پھر آئیں گے, پھر مریں گے, پھر آئیں گے. تو 2 سال کا بچہ مر گیا, اس کی کیا غلطی تھی؟ تو یہ لوگ سوچ نہیں پائے. لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ 2 سال کے بچے نے کیا غلطی کی, کیا غلطی کی, کیا نہیں کی, اس کے اوپر قرآن مجید میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو پرکھ سکے آپ میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے, اور امتحان کے اصول دی گئے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے. ایگزامینیشن پیپر ہر سال بدلتا ہے کیا نہیں؟ بدلتا ہے نا. اگر ایگزامینیشن پیپر کٹن ہے, کوشچن پیپر, تو اس کا جو کریکشن ہے وہ ایگزامنر آسان کرتا ہے. اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو کریکشن کٹن ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا, کچھ لوگ کو امیر بنایا, کچھ لوگ کو صحت مند بنایا, کچھ لوگ کو بیمار بنایا. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں کہ غریب انسان اچھا ہے کہ امیر انسان اچھا, یا صحت مند جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. 2.5% اپنے نصاب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے, 2.5% اس کو ہر سال, ہر قمری سال اس کو دینا چاہیے زکوٰۃ میں. امیر تو بن گیا,
वो गरीब आदमी को 0 देने का। तो ज़कात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स, वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो 0 मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा। या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो यहां हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा, बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए, ज़कात में उसको 100% मार्क्स, वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछता ज्यादा होंगी, साहबा थे अल्लाह के रसूल के करीब थे, फिर भी उनकी पूछताछ ज्यादा हुई। अल्लाह ने पैसे दिए, क्या किया उसका तुमने, आप समझ रहे ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है। कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। कुरान की आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है। फितना अरबी में मानी इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते हैं, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान। तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है। आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। ज्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे हैं तो आपके लिए इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसको हार्ट डिजीज है, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं। जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची। आप बीए के लिए अपेयर होंगे तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन बीए मिलता है। अगर एमबीबीएस के लिए अपेयर होते, जैसा पास होते आपके नाम के आगे लगता है डॉक्टर, बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए से बहुत कठिन है। मैं भी एमबीबीएस पास किया, छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर से और अच्छे मैदान में आ गया, दावत के मैदान में आ गया। वो जो कह रही है बहन कि वो 2 साल के बच्चे की क्या गलती, क्या उम्र क्या, कभी भी कुछ भी परेशानी किसी इंसान को आती है तो 2 चीज हो सकती है। हो सकता है कि वो उसके लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट, या उसके लिए इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर मुश्किलात पेश आती है, हो सकता है कि वो सजा है उसके लिए या इम्तिहान है। अगर वो इंसान सही रास्ते पे है तो उसके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पे तो उसके लिए सजा है। तो हर इंसान को जब भी मुश्किलात पेश आती है उसे अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या नहीं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूं क्या नहीं। अगर चल रहा हूं तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इम्तिहान है, अगर नहीं चल रहा हूं तो भाई चलना शुरू कर। उसी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज जिंदगी में होती वो 2 हो सकता है, इधर ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, या आपके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई इनाम है या आपके लिए इम्तिहान है। तो ये जो टेस्ट होता है, एक इंसान कार एक्सीडेंट में मर जाता है तो अल्लाह ताला बोलता है ये इंसान का टेस्ट है 40 साल के लिए। 40 साल जो पूरा हो जाता है उसका टेस्ट खत्म, घंटी बज जाती, वो एक्सीडेंट में मर गया। वो बच्चे का इम्तिहान 2 साल के लिए था, वो बच्चा मासूम है, कुछ गलती नहीं की जन्नत में जाएगा। टेस्ट था उसके वालिदैन के लिए, उसके माँ बाप के लिए, कि माँ बाप जब 2 साल का बच्चा मरता है फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते क्या नहीं, तो वो बच्चा अगर कोई गुनाह नहीं करता वो डायरेक्ट जाता है जन्नत में। वो माँ बाप का टेस्ट है कि वो बच्चा मरने के बाद फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं क्या नहीं, तो वो उनके लिए इम्तिहान है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि अगर वो बच्चा 2 साल का है कि उसके लिए सजा है। वो सजा किधर है, उसका इम्तिहान खत्म हो गया, 2 साल तक इम्तिहान था, टेस्ट पेपर खत्म। और हर बच्चा जब पैदा होता है वो मासूम होता है, बच्चा अगर मरा तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बड़े होने के बाद जब अल्लाह आपको ज़हन देता है, आपको सोचने की कुव्वत देता है, आप डिसीजन खुद ले सकते हैं, फिर अगर आप गलती किए तो आप जिम्मेदार है, अगर अच्छे काम किए तो आप जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप बालिग होते हैं तो फिर आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला
खुदा ईश्वर की बात पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं। आज इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लाखों लोग, 5 लाख 10 लाख कितने पता नहीं, लेकिन माशाअल्लाह हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम भी है, हजारों की तादाद में गैर मुसलमान भी है। आपने मेरा पैगाम सुना, अभी आप जब घर जाएंगे तो आपसे पूछ भी होंगी ना ऊपर से कि आपने पैगाम सुना, अमल किया कि नहीं। अगर पैगाम सही नहीं लगा तो सवाल क्यों नहीं पूछे, अगर सही लगा तो अमल क्यों नहीं किए। तो उस तरीके से अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है लोगों का। अगर पैगाम सुनने के बाद फिर भी आप अमल नहीं करे तो आखिरत में आप जवाब क्या देंगे। आप ये नहीं बोल सकते ना मुझे किसी ने नहीं कहा। वो था एक जाकिर आदमी जो था, मुंबई से आया था, उसने तो कहा, तो आपने क्यों नहीं उसके ऊपर अमल किया। अगर उसका पैगाम गलत था तो क्यों नहीं उसे पूछा। तो मैं मेरा पैगाम पहुंचाने के अलावा आपको मौका देता हूं भाई पूछने के लिए, आप पूछ सकते। तो मेरी जिम्मेदारी पूरी। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल से, चैप्टर नंबर 88 सूरह गाशिया में वर्स नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो मैं सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा हूं। तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं, ना उसने कुछ गुनाह किया, वो टेस्ट है, इम्तिहान है उसके वालिदैन के लिए। जिस तरीके से कुरान में कहा गया है कि आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। खूब ध्यान से